الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، کلاس نمبر 16، والدین کے حقوق۔ کچھ لوگ جب ماں کی عظمت اور حق کے بارے میں احادیث مبارکہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہر جائز ناجائز کام میں ماں کی طرفداری کرنے لگتے ہیں اور اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ والد محترم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر کے اذیت پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہ اس عمل سے جنت تو کیا پائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں ہو یا باپ، ان کے ساتھ صرف اور صرف نیکی، احسان، خدمت اور اطاعت کا حکم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو ضائع کرو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ ترمذی شریف۔ جاننا چاہیے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کا دروازہ کھلنا از حد ضروری ہے، اور وہ صرف اور صرف باپ کی اطاعت کرنے اور باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے ہی ممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارنا، نہ ان سے آگے چلنا اور نہ ان کے بیٹھنے سے پہلے کبھی بیٹھنا۔ باپ کی تمام زندگی کی کمائی اولاد پر خرچ ہوتی ہے اور باپ کی وفات کے بعد اولاد وارث ہوتی ہے۔ کیا اس اولاد نے کبھی سوچا کہ اس باپ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے کس قدر عذاب دے گا؟ باپ کا حق اولاد پر کتنا ہے، اس حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے اور میرا باپ میرا مال چھین لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ ابن ماجہ شریف۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے والد محترم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی روح سے۔